بدگمانی کیا ہے اور اس سے کیسے بچیں؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، کثرت گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے ہمیں اس بات سے روکا ہے کہ ہم خواہ دوسروں کے بارے میں ظنون تراشتے رہیں، گویا لوگوں کے بارے میں ہمیں اصل میں انہی کے عمل و نظریہ کی بنیاد پر رائے بنانی چاہیے۔ ان کے بارے میں ہماری رائے نہ سنی سنائی باتوں پر مبنی ہونی، نہ ہمارے وہ خیالات درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے در پہ نہ ہو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر چیز سے پرسش ہونی ہے۔ قرآن مجید کی روح سے اس ضمن میں اصلنا مطلوب یہی ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں کسی قسم کی ایسی آرا نہ بنائیں جن کی ہمارے پاس ٹھوس بنیاد علم موجود نہ ہو۔ اسی طرح گمانوں کی وجہ سے ہم ایسے عمل کر ڈالتے ہیں جو برے ہوتے ہیں۔ ان اعمال میں سب سے بڑا عمل ناانصافی ہے۔ قرآن مجید کا وہ حکم جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گمان اور خیالات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ شیطانی وسوسے اور ادھر ادھر کے خیالات دل میں آتے رہتے ہیں۔ اگر ہم انہی خیالات پر جم گئے اور گمانوں پر ہی اپنے کسی بھائی کے بارے میں بری رائے بنا لی تو وہ گناہ کا باعث ہے۔ لیکن اگر وہ گمان ہمارے دل میں آیا اور ہم اس میں مبتلا ہونے کے بجائے اس سے نکل گئے اور اس کو رد کر دیا تو ہم گناہ سے بچ گئے۔ مثلاً اپنے ایک نیتی سے کوئی عمل کریں تو اس پر کوئی آدمی دال لام ہی دل میں یہ رائے بنا لے کہ آپ ریاکار ہیں، تو کیا یہ آپ کے ساتھ انصاف ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے یہ گمان گناہ بن جاتے ہیں۔ گمانوں سے ہونے والا دوسرا بڑا عمل ہمارے تعلقات میں خرابی ہے۔ ہمارے تعلقات میں اہم چیز ہماری رائے ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی کے بارے میں ہماری رائے اچھی ہوگی تو ہم اس کو اچھے طریقے سے ملیں گے، اور اگر ہماری رائے اس کے بارے میں اچھی نہیں ہوگی تو ہم اچھے طریقے سے نہیں مل سکیں گے، جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوتا مگر وہ تمہاری اعمال کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس کی بہت عمدہ مثال وہ واقعہ ہے جو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیش آیا جب انہوں نے ایک جنگ میں کسی آدمی کو کلمہ پڑھنے کے باوجود مار ڈالا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چنانچہ جب ان سے بات ہوئی تو آپ نے فرمایا، کیا اس نے لالا پڑا اور پھر بھی تم نے اسے قتل کر ڈالا؟ حضرت اسامہ نے عرض کی، اس نے ایسا صرف اسلحہ کے ڈر سے کہا تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کا سینہ چیر لیا ہوتا کہ تم جان لیتے کہ اس نے کلم اسلام دل سے کہا یا نہیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اب بار بار یہ جملہ دہراتے رہے اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا اور یہ غلطی مجھ سے صادر نہ ہوئی ہوتی۔ یہ حضرت اسامہ کا ایک گمان تھا، نہ معلوم صحیح تھا غلط، لیکن انہوں نے اس کی غلط نیت طے کی اور اس کے خلاف جان لینے تک کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ نیت کا تعین بھی ایک برائی ہے جو ہمیں بہت سنگین عمل تک لے جا سکتی ہے۔ ہم اپنے گمانوں کی مدد سے کبھی تو بے گناہ کو گناہگار بنا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کم خطاوار کو زیادہ بڑی غلطی کا مجرم ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی سے غلطی محض بے احتیاطی کی وجہ سے ہوئی ہو، مگر ہم اسے یہ خیال کر کے کہ اس نے ہماری دشمنی میں ایسا کیا ہے، اس کے جرم کی سنگینی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض اوقات اپنی ہی چیز اٹھانے والے کو ہم چور سمجھ لیتے ہیں، غلطی سے برائی کر جانے والے کو مجرم بنا ڈالتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آ کر دوسروں کی برائی کرنے والوں کو یہ کہہ کر برائی کرنے سے منع کر دیا کہ لا بلغنی احد من اصحابی ان احد شافانی احد ان اخرج علیکم وانا سلیم الصدر۔ مجھے میرے ساتھیوں میں سے کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں میں آؤں تو میرا دل تم لوگوں کے بارے میں صاف ہو۔ ہم مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ اپنے بہن بھائیوں، ہمسایوں، دوستوں اور ارد گرد رہنے والوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ ہماری عمومی رائے دوسروں کے بارے میں اچھی ہونی چاہیے جب تک کہ وہ ٹھوس دلائل سے بدل نہ جائے۔ اچھی رائے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی برائی کسی آدمی سے متعلق آپ کے علم میں آئے تو فوراً ایک اس کو اچھے پہلو سے دیکھیں، دو اس کے اچھے اسباب اور وجوہ پر نظر رکھیں، تین جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس پر الزام لگانے سے گریز کریں اور کہیں کہ ہم نے ایسا کرتے اسے نہیں دیکھا،
بخدا ہماری نظر میں پاک صاف ہے۔